الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور شرکائے کورس، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس اہم موضوع پر ایک پروگرام کا انعقاد کر سکیں۔ الحمدللہ ہمارا جو پہلا پروگرام تھا جدید تجارت اور معیشت کورس، اور اس کے بعد وصیت اور وراثت سے متعلق دوسرا کورس، اور یہ تیسرا ہمارا کورس جو ہے الحمدللہ آج اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور بہت ہی احسن انداز کے اندر یہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ میں اس پر سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں، اور معزز شرکائے کورس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی شرکت اور آپ کی حوصلہ افزائی کے بغیر یہ کورس ممکن نہیں تھا، اور جتنا آپ نے اس کورس کو پذیرائی بخشی ہے میں اس پر آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جو حضرات باضابطہ اس کے اندر رجسٹرڈ تھے انہوں نے بہت ہی توجہ کے ساتھ اور بہت ہی دلچسپی کے ساتھ اس کورس کو سنا ہے، اور جو سوالات انہوں نے کیے، جو میسج کیے ہیں انفرادی طور پر یا گروپ میں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کورس میں الحمدللہ انہوں نے بہت ہی بھرپور انداز کے اندر شرکت کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی نعمت اور احسان ہے، اور میں اس پر اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نسبتاً یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان کی دلی آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ خلفائے راشدین کے اس سنہری دور کو دوبارہ دیکھ سکے، خلافت کے وہ برکتیں اور وہ برکتوں والا نظام ہر مسلمان کی، مومن کی دلی خواہش ہے کہ وہ اس سرزمین پر دوبارہ وہ نظام دیکھ سکے، اور اسی آرزو کے ساتھ ایک مسلمان کا دل دھڑکتا بھی ہے، اور یہ اس کی دلی خواہش بھی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ زندگی بھر کوشش بھی کرتا ہے۔ تو خلفائے راشدین کا جو دور ہے وہ تو ایک مثالی دور تھا، اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباس کا دور آیا، اور مسلمانوں کی وحدت کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہی، اور اسلامی نظام اور اسلامی قوانین جو ہیں بہت سی کمزوریوں کے باوجود جو ہے وہ نظام کسی نہ کسی شکل میں چلتا رہا۔ لیکن سقوط بغداد کے بعد یہ شیرازہ منتشر ہو گیا، اور مسلمان اپنی سیاسی جو اجتماعیت تھی وہ کھو بیٹھے۔ اس کے بعد بتدریج یہ سلسلہ زوال اور انحطاط کی طرف ہی جاتا رہا، سیاسی زوال اور علمی فکری انحطاط دونوں ساتھ ساتھ رہے۔ اس کے بعد کسی نہ کسی شکل میں خلافت عثمانیہ میں ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کی وحدت اور اجتماعیت کی ایک شکل بنی، لیکن وہ بھی ایک عرصے بعد ختم ہو گیا وہ سلسلہ۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کی اجتماعیت اور ان کی وحدت کا شیرازہ مکمل طور پر بکھر گیا، اور اس عرصے میں ظاہر کئی نسلیں آئیں اور گئیں، اور مسلمانوں کا جو نظام حکومت ہے، خلافت کا نظام ہے، ان کے بارے میں بنیادی جو تصورات ہیں وہ آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہونے لگے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دوبارہ
اثر نو دین کا جو حقیقی تصور ہے، عبادت کا حقیقی تصور ہے، اسلامی نظام حکومت کی جو بنیادی خصوصیات ہیں ان کو مسلمانوں کے سامنے دوبارہ اجاگر کیا جائے، ان تعلیمات کو عام کیا جائے تاکہ وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے جو ہر مسلمان کی دلی آرزو اور خواہش ہے۔ چونکہ 1 صدی سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ کسی بھی جگہ میں مسلمانوں کا وہ نظام خلافت، نظام حکومت اور اسلامی ریاست کا وہ وجود نہیں ہے جو کہ خلافت راشدہ کے اندر ایک مثالی شکل میں موجود تھا، اور وہ چیزیں ابھی ہمیں کہیں بھی زمین پر نظر نہیں آتی۔ تو ہوا یہ کہ اس کے بعد ذہنوں میں عجیب و غریب قسم کی الجھنیں، غلط فہمیاں اور تحفظات پیدا ہو گئے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو کہ آج کے دور میں اسلامی نظام یا اسلامی قوانین کو ناقابل عمل تصور کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جو دینی طبقہ ہے اس میں بھی اسلام کے نظام حکومت کے بارے میں کوئی صحیح تصور موجود نہیں ہے، اور وہ بھی طرح طرح کی الجھنوں کا شکار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس دور کے اندر بالخصوص اسلام کا جو تصور دین ہے، تصور عبادت ہے، اور اقامت دین کا جو منہج ہے، وہ ساری چیزیں نظروں سے اوجھل ہو چکی ہیں، اور دین اور عبادت کے بہت محدود تصورات جو ہیں انہوں نے جنم لیا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ استعماری دور میں بے شمار مستشرقین اور دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے اسلامی نظام تعلیم اور اسلام کا تصور جہاد، اسلام کا نظام حکومت، ان پر بہت کچھ لکھا، اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا کی، جس کی وجہ سے آج خود مسلمان جو ہے وہ ان کے حقیقی تصورات سے عاری ہو چکا ہے، اور اس کے سامنے اسلام کی حقیقی تصویر موجود نہیں ہے۔ یہ آج کے دور کی سب سے بڑی اہم ضرورت ہے کہ اسلام کے حقیقی تصور عبادت کو اجاگر کیا جائے، اسلام کا حقیقی تصور دین اور فریضہ اقامت دین کی جو اہمیت ہے، جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے، وہ بتایا جائے، اور اس کا طریقہ بھی وہی بتایا جائے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار کیا ہے، اور اس سے ہٹ کر جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے گا اس سے کوئی اور مقصد تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین کا مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس کا طریقہ کار بھی، منہج بھی، اور جو مسلمانوں کی اصل منزل ہے اور جو اصل فریضہ ہے ان کا، اس کورس کے ذریعے اس کی یاد دہانی کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور خاص طور پر استعماری دور کے بعد جب نیشن سٹیٹس کا دور آیا، قومی ریاستوں کا دور آیا، تو چونکہ دنیا بھر کے اندر ایک نیشنلزم کا چرچا ہوا اور قومیت کی بنیاد پر بے شمار ریاستیں وجود میں آئیں، اور مسلمان ممالک جو ہیں وہ خطے، ان کو بھی جغرافیائی بنیادوں پر، نسلی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس صورتحال میں دوبارہ یہ سوالات ذہن میں پیدا ہونے لگے کہ کیا اس نیشن سٹیٹس کے دور میں کسی جگہ خلافت کا قیام جو ہے یہ ممکن بھی ہے یا نہیں ہے، اور اسلامی نظام حکومت ممکن بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ سوالات نیشن سٹیٹس کی وجہ سے پیدا ہونے لگے اور یہ الجھنیں سامنے آنے لگی۔ تو الحمدللہ ہمیں جن حضرات نے اس میں رہنمائی فرمائی ہے وہ ملک کے بہت ہی اعلیٰ درجے کے علماء کرام ہیں، صف اول کے علماء کرام ہیں، جس میں شیخ الحدیث والقرآن مولانا عبد المالک صاحب
محترم مولانا ڈاکٹر شمس الحق حنیف صاحب، مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، پروفیسر وقاص صاحب، مولانا ڈاکٹر کاشف شیخ صاحب اور دیگر حضرات جنہوں نے اس کے اندر رہنمائی فرمائی ہے۔ یقیناً انہوں نے بہت محنت کر کے اس وقت جو صورتحال درپیش ہے اس کی وضاحت بھی کی ہے، اور خاص طور پر ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہے جو عام طور پر غلط فہمیوں کا باعث بنتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس کورس کے نتیجے میں بہت سی غلط فہمیاں، الجھنیں دور بھی ہوئی ہوں گی، اور مزید آپ کو اس حوالے سے پڑھنے کا اور خاص طور پر فریضہ اقامت دین کے حوالے سے جو ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں اور امت مسلمہ کا جو بنیادی منصب ہے اس حوالے سے آپ مزید انشاءاللہ اس جد و جہد کا ہراول دستہ بنیں گے اور اس میں شرکت بھی کریں گے۔ یقیناً اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آخرت میں جواب دہی بھی ہونی ہے کہ ہم نے حد المقدور اپنی استطاعت کے مطابق کس قدر اس میں حصہ ڈالا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے ہم اپنی اپنی یہ ذمہ داری پورا کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج جو سوالات ہمارے سامنے آئے ہیں ان سوالات کا میں انتہائی مختصر جواب دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض سوالات جو ہیں وہ بڑے طویل جواب کے متقاضی ہیں، لیکن ایک مختصر سی نشست میں یہ ممکن نہیں ہے، اور خاص طور پر یہ جو سوالات کیے گئے ہیں ان میں سے بیشتر سوالات ایسے ہیں جن کا جواب ان لیکچرز کے اندر موجود ہے، یا تو وہ تصور عبادت کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ سوالات پیدا ہوئے ہیں، یا تصور دین کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کے نتیجے میں، اور یا تو فریضہ اقامت دین کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے جو سوالات اب تک میرے پاس پہنچ چکے ہیں ان سوالات کا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ جو ہے ان کا جواب دوں۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ نماز کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، اور دین کے بارے میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ دین قائم کرو۔ تو یہاں اقیمو کا لفظ دونوں جگہوں میں استعمال ہوا ہے۔ اگر دونوں جگہ ایک ہی معنی ہے تو ہم دین کو قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر شدید گناہ گار کیسے ہوں گے؟ یعنی یہ سوال کے اندر خود بھی ایک الجھن پائی جاتی ہے کہ سوال کو صحیح طریقے سے فریم بھی نہیں کیا جا سکا۔ ایک بنیادی غلط فہمی یہاں پر یہ ہے کہ عام طور پر ہم قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں، یا آج کل جس طرح بعض لوگ سنت رسول سے اور صحابہ اکرام کی اسلاف کی تفسیر سے بے نیاز ہو کر جب تفسیر کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا فہم جو ہے وہ سب سے زیادہ درست ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو سنت رسول سے سمجھا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھا جائے۔ جب بھی کسی شخص نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ سنت رسول کو الگ کر کے، سیرت رسول کو الگ کر کے، اور خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ اکرام کے فہم کو سے الگ ہو کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس نے ہمیشہ ٹھوکر کھائی ہے۔ اس لیے قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو سنت رسول سے سمجھا جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیا، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، کہ آپ پر قرآن یہ نازل جو کیا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ لتبین للناس، کہ آپ اس کی تبیین کریں، آپ اس کی اچھے طریقے سے وضاحت کریں لوگوں کے سامنے۔ تو یہ تفسیر، تبیین اور وضاحت اللہ کے رسول کا منصب ہے۔ تو کیا یہ اقیم الصلاۃ کی یہ وضاحت جو آپ نے کی ہے، کیا سنت رسول کے اندر یہ وضاحت موجود ہے؟ ظاہر ہے آپ نے کوئی ریفرنس، کوئی حوالہ نہیں دیا، اور نہ اس طرح کی کوئی وضاحت سنت رسول کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز
کے قیام کا جو مفہوم آپ نے سمجھا وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اقیم الدین کا جو مفہوم اللہ کے رسول نے بتایا ہے اور زندگی بھر جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد کی ہے، ساری زندگی جس کے لیے کھپا دی ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے، نہ کہ آج ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی اس کی تعبیر کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی حجت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آزادانہ رائے جو قرآن و سنت کے بنیادی جو اصول ہیں تفسیر کے، ان سے ہٹ کر کوئی آدمی بھی اگر کوئی نقطہ نظر اختیار کرتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی یہ بات کہ لفظ اقیمو کی مشابہت دیکھ کر ایک آدمی جو ہے دونوں کو ایک ہی درجے میں رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اقامت دین جو ہے اس کی کوئی اہمیت یا کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے نتیجے میں اس ذمہ داری کو اگر کوئی شخص پورا کرے تو اس کی نہ بھی پورا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور پورا کر لے تو تب بھی کوئی بات نہیں ہے، اس کے نزدیک کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ تو اگر آپ دوبارہ فریضہ اقامت دین کی اہمیت اور ضرورت پر جو 2 لیکچرز ہوئے ہیں انہیں دوبارہ سن لیں تو انشاءاللہ آپ کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ اور الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ دوسرا ایک سوال ہے کہ غامدی صاحب نے اتمام حجت کو انبیاء اکرام کے ساتھ مخصوص کیا ہے، جس کی روح سے اب جہادی قتال صرف ظلم و عدوان کے خلاف ہو سکتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ کہا جاتا تھا کہ اسلام لاؤ یا جزیہ دو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ اب قیامت تک کے لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ انبیاء کی بعثت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ یہاں پر بھی میں وضاحت کر دوں کہ غامدی صاحب نے بہت سے مسائل میں بہت سے اصول اور مسائل ان کے ایسے ہیں، بلکہ بیشتر اکثر مسائل اور ایسے ہیں جس میں انہوں نے قرآن و سنت کے احکام کی جو تعبیر اختیار کی ہے وہ پوری امت سے الگ تعبیر اختیار کی ہے، اور اس میں ان کی تعبیر کے پیچھے کوئی ایسی مضبوط اور مستحکم دلیل بھی نظر نہیں آتی ہے۔ صرف اور صرف عقلیت پرستی میں کوئی شخص جو ہے اس حد تک کھو جائے کہ بالخصوص آج کے مغرب میں جس چیز کو حق مانا جاتا ہے، سچ مانا جاتا ہے، جس چیز کو اچھا مانا جاتا ہے، اسلام کی ہر تعبیر اور تشریح ایسے کی جائے کہ اس کے مطابق اسلام کو ڈال لیا جائے، اور جو چیز وہاں معیوب تصور کی جاتی ہے، اگر جزیے کے لفظ سے وہاں پر کوئی تنقید ہوتی ہے، قتال کے لفظ سے کوئی تنقید ہوتی ہے، تو ہم اپنے قرآن و سنت سے قتال کے لفظ کو، جہاد کے لفظ کو حتی الامکان جو ہے ہٹانے کی کوشش کریں تاکہ مغرب کو اس سے کوئی شکوہ نہ ہو، کوئی شکایت نہ ہو۔ تو غامدی صاحب کے حوالے سے میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو لوگ ان کے خاص طور پر ان کی سطحی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ عقیدے میں بہت ہی بنیادی بات جو وہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نجات کے لیے آخرت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کافی ہے، سارے انبیاء پر ایمان بھی ضروری نہیں ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم انبیاء میں سے کسی میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ ایک نہیں متعدد مقامات میں قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں۔ اسی طرح غامدی صاحب کا یہ نقطہ نظر کہ نجات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ضروری نہیں ہے، ان کی بات تحریریں ایسی موجود ہیں۔ تو یہ تو عقیدے کے لحاظ سے اتنی بنیادی جو گمراہی ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس حد تک امت مسلمہ سے کٹ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ان کی اتمام حجت کا ان کا نظریہ خود اتنا الجھا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں خود وہ نہیں وضاحت کر سکتے اور ان کے پیروکار بھی وضاحت نہیں کر سکتے کہ اس نظریے میں بنیادی مسائل کیا ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس نظریے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ خاص کر دیا ہے کہ جس طرح کے مشرکین کے ساتھ یا یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات وہ اس
ख़ास دور تک مخصوص تھے، یعنی اسلام صرف اس دور تک مخصوص تھا، آج کے دور میں کے لیے اسلام نہیں ہے اور نہ قیامت تک کے لیے کوئی ابدی دین ہے۔ اور پھر اجتماعیت سے تو انہوں نے مکمل طور پر دین کو خارج کر دیا ہے اور یہ انفرادی مسئلہ ان کے نزدیک بن چکا ہے۔ اسی طرح حدیث کے بارے میں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ تو تاریخی حقائق ہیں، حدیث کی بنیاد پر دین کے اندر کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، جبکہ ساری کی ساری امت حدیث کو حجت تسلیم کرتی ہے اور دین کا بنیادی ماخذ اور مصدر تسلیم کرتی ہے، اور صحابہ اکرام سے لے کر آج تک پوری امت ان سے استفادہ کرتی ہے سوائے منکرین حدیث کے۔ تو اسی طرح اسی بنیاد پر حدیث کے انکار کی وجہ سے وہ رجم کا انکار کرتے ہیں۔ یہ نظریہ کہ عورت کے لیے جو ہے وہ سر کا پردہ بھی نہیں ہے، سر ڈھانپنا کوئی ضروری نہیں ہے، سونا مردوں کے لیے حلال ہے، اس طرح کے وہ مسائل جن پر پوری امت آج تک متفق چلی آ رہی ہے، ان کے بارے میں اس طرح کا نقطہ نظر اختیار کرنا ظاہر ہے یہ سراسر گمراہی ہے۔ اور کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کی کچھ باتیں جو ہیں ان میں اگر کوئی حق نظر آتا ہے تو ان کو مان لی جائے، حق تو جہاں پر بھی نظر آتا ہے ان کو ماننا چاہیے، اور جو کوئی بات دلیل کی بنیاد پر، قرآن و سنت کی صحیح تعبیر اور تشریح کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے تو حق کسی ایک جگہ منحصر نہیں ہے، کوئی بھی اگر شخص یہ بات کہتا ہے تو اس کی بات ماننی چاہیے۔ لیکن جہاں پورا کا پورا فلسفہ اسلام کا جو ہے وہ غلط بنیادوں پہ ایک شخص جو ہے وہ قائم کرتا ہو اور غلط نظریات کی بنیاد پر، تو ایسے شخص کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہر شخص جو کہ تھوڑا بہت بھی سطحی علم بھی رکھنے والا فرد ہوگا وہ بآسانی اس طرح کے نظریات کو سمجھ سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ، غامدی صاحب کا مکتب فکر ابھی عہد طفولیت کے اندر ہے، ان کے اندر کسی چیز کے اندر پختگی نہیں ہے، ان کے نظریات میں، ان کے تصورات میں آئے دن ہر چیز جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور ان کے اندر کہیں بھی آپ کو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئے گی جس پر وہ مسلسل جو ہے وہ قائم رہ سکیں۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ کیا اقامت دین، شہادت علی الناس، اظہار دین، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، دعوت حق، تواصوا بالحق، یہ جو اصطلاحات ہیں کیا یہ بھی اور اقامت دین سب ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ قرآن مجید میں چونکہ ان مختلف اصطلاحات کا ذکر کیا گیا ہے اور امت مسلمہ کا جو منصب ہے، جو فریضہ ہے، اسے یاد دلانے کے لیے کبھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ، آپ کا منصب یہ ہے کہ آپ نے شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دینا ہے، اور کسی جگہ داعی کی حیثیت سے ان کو پیش کیا گیا۔ تو یہ مختلف دائرہ کار ہیں، کام کے، دین کے مختلف دائرے ہیں، اور ہر دائرے کے اندر کام کی نوعیت تو مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ سارے کے سارے اقامت دین کے عنوانات ہیں، متعدد عنوانات ہیں، ایک ہی منزل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دعوت کا کام اگر کیا جائے تو اس کا بنیادی مقصد ہی معاشرے کی اصلاح ہے، اور اقامت دین کے لیے فرد کی اصلاح بھی ضروری ہے، معاشرے کی اصلاح بھی ضروری ہے، اور حکومت کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ یہ تینوں سطحوں پر کام جو ہے وہ ناگزیر بھی ہے اور ضروری بھی ہے، اور یہ جتنی بھی اصطلاحات ہیں یہ تینوں دائروں کو کسی نہ کسی طرح جو ہے اپنے اندر سموتی ہیں۔ اس لیے اقامت دین ایک وسیع تر عنوان ہے، اور اس میں ان میں سے جو اصطلاح ہے، کسی کا دائرہ تھوڑا سا محدود ہے، کسی کا دائرہ نسبتاً زیادہ وسیع ہے، یہ مختلف دائروں کے اندر بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے کام کی نوعیت، اقامت دین کے کام کی نوعیت جو ہے اس کا ایک جو دائرہ ہے، ہر کام اس کے دائرے کی ایک وضاحت کر رہا ہے۔ تو باقی جو دین کا تصور اگر درست ہو تو باقی یہ کام ایک ہی منزل کی طرف جاتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا ہے کہ فریضہ اقامت دین کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ فریضہ اقامت دین کے لیکچرز کے اندر بیان کیے جا چکے ہیں، جس میں حاکمیت الہیہ،
قرآن و سنت کے بالا تر قانون کی ہونے کی بات اور خلیفہ کے نائب ہونے کی بات، شورائی نظام کی بات کی گئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ خلفائے راشدین کے دور سے، اور بعد میں جو مسلمان فقہا نے اس کے بارے میں جو تفصیلات دی ہیں ان سے وہ اصول بھی ذکر کیے، اور اقامت دین کا جو منہج تھا نبوی منہج کہ انبیاء نے کس طریقے سے دین قائم کیا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیسے کام کیا، اس کی تفصیلات بھی لیکچر کے اندر آ چکی ہیں۔ ایک اور سوال ہے کہ اکثر یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ اقامت دین کے لیے باقاعدہ تنظیم بنا کر ایک اسلامی ملک میں جد و جہد کرنا فرض عین ہے یا فرض کفایہ، اور یہ خیال بھی آتا ہے کہ ہمارے مخاطبین تو سارے بھی مسلمان ہیں، تو جو شہداء علی الناس کی ذمہ داری کی بابت قیامت میں گواہی لی جائے گی اس میں الناس سے مراد کافر ہیں یا مسلمان۔ پہلا سوال فریضہ اقامت دین کے فرض عین یا فرض کفایہ ہونے کے بارے میں ہے۔ یہ جو بنیادی اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں عام طور پر جب ہمارے ذہن سے یہ بنیادی تصور ہی اوجھل ہو جاتا ہے کہ جس منصب کو فریضہ اقامت دین کو انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد قرار دیا ہے، وہ کیسے ایک مسلمان اور ایمان کا دعویٰ کرنے والا یہ شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ چند لوگ یہ کام کر لیں تو میں اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد ہی جو چیز ہے، ان کی زندگی کا مشن ہے، اپنی زندگیاں اس کے لیے کھپا دی ہیں، اور اس نظام میں سے ایک حصہ جب معطل ہونے لگا تو اس کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیا۔ آج جس طرح یہ محرم کے دنوں میں امام حسین کی رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ کرتے ہیں، تو یہ سب سے اہم ترین ان کا زندگی کا ایک حصہ ہے، پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کوئی بھی حصہ اگر معطل ہو رہا ہو تو اس کے لیے جان کی بازی لگا دینا بھی یہ اس کے لیے معمولی قیمت ہے۔ جبکہ ہمارے سامنے تو اس وقت اسلام کا پورا سیاسی نظام معطل ہو کے رہ گیا ہے، اسلام کا پورا معاشی نظام معطل ہے، اسلام کا پورا معاشرتی نظام معطل ہو کر رہ گیا ہے، سوائے عبادات کے ایک محدود دائرے کے۔ اس میں بھی اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے، اور اس حوالے سے جو فقہی مباحث ہیں، فقہی الجھنیں ہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو ڈالتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں ابھی تک یہ تصور واضح نہیں ہے۔ تو آپ دوبارہ فریضہ اقامت دین کے حوالے سے جو لٹریچر ہے اس کا مطالعہ کریں، اور جو لیکچر ہیں وہ بھی آپ دوبارہ سماعت فرمائیں تو انشاءاللہ آپ کے ذہن سے یہ الجھن بھی دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے کہ ملک خداداد پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کیا ترتیب ہوگی؟ پہلے حکومت یا پہلے سسٹم؟ بالفاظ دیگر اس کے تدریجی مراحل کیا ہونے چاہیے؟ یہ بہت ہی واضح سی بات ہے، ابھی جس طرح میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اسلامی نظام کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہے وہ معاشرے کے اندر لوگوں کی ذہن سازی ہے، رائے عامہ ہموار کرنا ہے، اور رائے عامہ ہموار کرنے کے نتیجے میں جس وقت معاشرے کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد، معتد بھی تعداد جو ہے وہ نیک اور صالح بن جاتی ہے اور اپنے اندر تبدیلی لے آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اصلاح معاشرے کا کام ہو جاتا ہے۔ یعنی فرد کی اصلاح معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ ہے، اور معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ نظام حکومت کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ یہ تینوں مراحل جو ہیں وہ اپنی جگہ اہم بھی ہیں، بیک وقت تینوں محاذوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ فرد کی اصلاح بھی ہو، معاشرے کی اصلاح بھی ہو، اور حکومت کی اصلاح بھی ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا ایک اسلامی ملک میں جس کے آئین میں قرآن و سنت کی بالادستی کو تسلیم کیا گیا ہو، جیسے پاکستان میں، وہاں دعوت و تبلیغ کے اجتماعی نظم کے تحت مصروف رہنے کو اصل ذمہ داری سمجھنا اور اولاد کی تربیت کو اللہ پر چھوڑ دینا، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ ظاہر معاملہ ترجیحات کا ہے۔ اصل چیز تو
یہ ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ۔ یعنی اقامت دین کا مخاطب میں بھی ہوں کہ میں اپنے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کروں، اور اپنے گھر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ کروں، میرے بیوی بچے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں، اور معاشرے کے اندر بھی اسی کام کے لیے کوشش کی جائے اور پورے نظام کو اسی حوالے سے تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ مختلف محاذ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک چیز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جائے اور دوسرے محاذ پر آدمی مستقل طور پر جو ہے وہ کھڑا رہے۔ تو ظاہر ترجیحات ہیں، ترجیح کے اندر خود اپنا وجود، اپنی اصلاح کرنا، اپنے بیوی بچوں کا جو حلقہ اثر ہے، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر آدمی جواب دہ ہے۔ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیت اور اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں، اس کے حلقہ احباب میں، حلقہ اثر میں آنے والے لوگوں کے بارے میں جواب دہی ہوگی۔ تو گھر کے بیوی بچے سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی تعلیم اور تربیت کی جائے۔ ایک آدمی حتی الامکان حتی المقدور اس بات کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اگر بچوں کے اندر کوئی بگاڑ آتا ہے تو ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ بری ذمہ ہے، لیکن اس کو اپنی طرف سے ممکنہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کی بھی اصلاح کرے، اپنی بھی اصلاح کرے، لیکن کمزوریاں ہر جگہ رہ جاتی ہیں، اور انسانی کمزوریاں اور بشری کمزوریاں تو ہر جگہ ہی ہوتی ہیں۔ اب اس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ باقی اپنی کوششیں ترک کر دینا کہ میں تو اپنے گھر کی اصلاح کے اندر رکھوں، تو یہ افراط و تفریط ہے۔ یہ کام بھی کرنے کا ہے اور میدان کے اندر، معاشرے کے اندر بھی اصلاح کے کام کرنے کا ہے۔ یہ ایک اور سوال ہے کہ یہ وضاحت فرما دیں کہ یہ ریاستیں کن بنیادوں پر قائم ہوتی ہیں، آیا مذہب یا علاقہ، تہذیب، زبان یا نسل، اور یہ کہ پاکستان کی حیثیت اس روح سے کیا ہے۔ یہ چونکہ نیشن سٹیٹس کے حوالے سے اس کے پس منظر میں یہ سوال کیا گیا ہے، وہاں جو لیکچر ہوا تھا اس میں اس بات کی صراحت کی گئی تھی کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مختلف ممالک ہیں اور جتنی ریاستیں قائم ہیں، اس کے پیچھے بنیادی طور پر نیشن سٹیٹس کا، قومی ریاستوں کا تصور تھا، اور یہ قومی ریاستیں ظاہر نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، جغرافیہ کی بنیاد پر وجود میں آئی ہیں، اور اس میں مسلمان ممالک بھی شامل ہیں، غیر مسلم ممالک بھی شامل ہیں۔ تو یہ تقسیم جو ہے کسی نظریے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ البتہ پاکستان کے حوالے سے جو سوال کیا گیا کہ پاکستان کی حیثیت کیا ہے، تو ہم میں سے ہر شخص اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ نسل یا زبان یا جغرافیہ کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ایک نظریے کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا، اور ہر خاص و عام کی زبان پر یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو ظاہر ہے یہی وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان جو اس وقت الگ ہو چکا ہے، مغربی پاکستان، اور جہاں جہاں مسلمان تھے وہ ایک کلمے کی بنیاد پر، ایک نظریے کی بنیاد پر جو ہے یہ ایک خطہ اپنے لیے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ پاکستان کی حیثیت ہے اس حوالے سے۔ ایک اور سوال ہے کہ آپ کا لیکچر سننے سے یہ معلوم ہوا کہ سیاست کے کچھ معاملات شریعت نے طے کر دیے، باقی تمام معاملات امام یا خلیفہ کی ثوابدید پر ہوں گے، تو کیا کوئی لسٹ بتائی جا سکتی ہے کہ سیاسی امور کی جن میں شریعت نے طے شدہ حکم موجود ہو؟ جی، یہ بہت ہی اسلام کا بہت ہی سادہ سا اور عام فہم اصول ہے کہ جو منصوص احکام ہوتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن و سنت میں بالکل واضح حکم موجود ہوتا ہے، ان کو منصوص کہا جاتا ہے، اور اس میں نہ خلیفہ وقت کی اور نہ ہی کسی مجتہد یا فقیہ کا اجتہاد چلتا ہے یا خلیفہ کی ثوابدید چلتی ہے۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم بیان کر دیا اس کی تعمیل ہے اور اس کی اطاعت ہے۔
جہاں تک اس کی لسٹ کا کہ کون کون سے ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے بطور مثال میں چند مثالیں دے سکتا ہوں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ان الحکم الا للہ، کہ حاکم حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حکم صرف اسی کا چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی تشریعی حاکم، تکوینی حاکم اور کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کی اساس قرآن مجید کی اس آیت کے اندر موجود ہے۔ مسلمانوں کا اجتماعی نظام کیسا ہوگا اس کے بارے میں بنیادی اصول دے دیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ باہمی مشاورت سے ان کے اہم جتنے بھی معاملات ہیں وہ طے پائیں گے۔ اب اس کی ہیئت کس طرح ہوگی، ہر دور میں اس کی ہیئت کا تعین جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، طریقہ کار کا تعین کیا جا سکتا ہے، اس میں شریعت کے بنیادی مزاج کو، شریعت کے بنیادی مقاصد کو سامنے رکھ کر اس کا تعین کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہر دور میں، اس لیے قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کو ابدی اور دائمی، ہمانگیر اور عالمگیر بنا دیا کہ قیامت تک کے لیے یہ ایک اصول موجود ہے، لیکن ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اس کی ہیئت کا، اس کا جو خاکہ ہوگا، ریاست کا خاکہ کیسا ہوگا، اس کی ہیئت کیسی ہوگی، اور اس کے لیے کوئی پارلیمانی نظام بنایا جائے گا، صدارتی بنایا جائے گا، اختیارات کس کو زیادہ دیے جائیں، کس کو کم دیے جائیں، یہ ہر دور کے اندر جو اہل بصیرت ہیں، اہل علم ہیں، وہ بیٹھ کر یہ طے کر سکتے ہیں، یہ اجتہاد کا دائرہ ہے۔ اسی طرح مناصب کے بارے میں یہ بات کہی گئی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ مناصب، عہدے، وزارتیں یہ ان لوگوں کو سپرد کریں جو اس کے اہل ہوں۔ اب اہلیت کی بنیاد قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ میرٹ پر دیے جائیں۔ میرٹ اخلاقی بھی ہے کہ اس کے اندر تقوی بھی ہو، امانت بھی ہو، دیانت بھی ہو، اور اس میں کوالیفیکیشن کی بات بھی کی گئی ہے کہ اس کے اندر اس عہدے اور منصب کی صلاحیت بھی موجود ہو، وہ کوالیفائی بھی کرتا ہو اس کے لیے۔ اسی طرح ایک اور اصول یہ دیا گیا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو یہ ظالم ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ کافر ہیں۔ تو اب یہاں بھی ایک اصول یہ دے دیا گیا کہ ہمارے لیے بالا تر قانون اور سپریم لا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا حکم اور قانون ہے، اور اسی کے مطابق عدالتیں فیصلے کریں، اسی کے مطابق پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کرے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو باقی ہر دور کے انتظامی ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں، وہاں شریعت کے بنیادی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اور بنیادی اصولوں کو، اس کے جو قواعد عامہ ہیں، عام قواعد ہیں، اصول ہیں، انہیں پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی روشنی میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے، اور وہ لوگ جو اجتہاد کی اہلیت رکھتے ہیں ظاہر وہی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ فقہا کی بحث کی روشنی میں جب فاسق اور فاجر حکمران کو برداشت کرنے کا جواز موجود ہے تو پھر اقامت دین کی جد و جہد کا کیا جواز؟ یہ سوال انتہائی سطحی نوعیت کا سوال اس لحاظ سے ہے کہ اگر فقہا یہ کہتے ہیں کہ کسی فاسق اور فاجر نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور اس کے نتیجے میں جو عدالتیں فیصلے کریں گی یا اس نے جو انتظامی احکام دیے ہوں گے وہ نافذ ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتہائی معقول بات ہے کہ کسی بھی ملک کے اجتماعی نظام کو درم برم ہونے سے بچانے کے لیے کہ انتہائی مجبوری اور ناگزیر حالات کے اندر بھی کہ ایسا کوئی حکمران آ جاتا ہے جو فاسق اور فاجر ہے، تو اس کے احکام بھی اور اس کے قوانین یا ان کے فیصلے بھی نافذ ہوں گے، اور اس کے جو قاضی ہیں جو فیصلے کریں گے وہ بھی نافذ ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ چیز مطلوب تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو اور اس طرح کی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں یہ حکم ہے، لیکن اصل مطلوب چیز یہ ہے کہ حکمران نیک اور صالح ہوں، امانت دار ہوں اور اہلیت رکھنے والے لوگ ہوں، اور مسلمانوں کی امانتیں اور ان کا بوجھ جو ہے اس کو سنبھالنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہوں۔ اصل چیز تو یہ مطلوب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد میں محض ایک حکمران کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ پورے کا پورا سیاسی نظام، پورے کا پورا معاشی نظام، پورے کا پورا معاشرتی نظام، یہ تو ایک ہمانگیر تبدیلی کا نام ہے
ہمہ جہت تبدیلی کا نام ہے، جس کے بے شمار پہلو ہیں، اسلامی قوانین بھی ہیں، اسلام کا نظام عدل و انصاف بھی ہے، اس کا سماجی نظام بھی ہے، اس کا معاشرتی اور معاشی نظام بھی ہے، اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ حاکم وقت کے اندر جو خصوصیات ہیں کہ یہ خصوصیات اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا وسیع دائرہ ہے جس کے اندر جب ہم اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو ان تمام دائروں کے اندر جتنی جد و جہد کی جاتی ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ ملک میں جو قوانین رائج ہیں ان میں جو غیر اسلامی شقیں ہیں ان کے لیے جو ایک مدت متعین تھی تو اس مدت کے اندر ان کو ختم کیوں نہیں کیا گیا، اور اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا اس کے لیے کوئی قانونی مدت موجود ہے دستوری لحاظ سے۔ اس کی وضاحت لیکچر کے اندر کر دی گئی تھی کہ دستوری سطح پر جتنے بھی ادارے بنائے گئے تھے وہ اسی مقصد کے لیے بنائے گئے تھے۔ میں نے اس میں اسلامک لاء کمیشن کا ذکر کیا تھا، یہ بنایا گیا، اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل وجود میں آئی، اس کے بعد وفاقی شرعی عدالت آئی، اور چاروں ہائی کورٹس کے اندر بینچ بنے، بینچ ختم ہوئے تو وفاقی شرعی عدالت بنی، اور اس کی ساری تفصیل جو ہے میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کی تھی کہ اس میں ان کے اختیارات میں لاء کمیشن کا اختیار اور اسلامی نظریاتی کونسل کا اختیار کیا تھا، اس کی تفصیلات بھی اس میں آ چکی ہیں۔ ظاہر اسلامی نظریاتی کونسل ایک ایڈوائزری ادارہ ہے، سفارشات پیش کرتا ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ان پر چاہے تو عمل کرے چاہے تو عمل نہیں کرے، یعنی قانونی طور پر اور دستوری لحاظ سے ان سفارشات کا اسے پابند نہیں بنایا گیا۔ 1973 کے آئین کے حوالے سے میں نے جو بات ذکر کی تھی اور جس میں ایک مدت کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ 1973 میں یہ کہا گیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کو کہ وہ 7 سال کے اندر پورے قوانین کا جائزہ لے گی اور یہ بتائے گی کہ کون کون سے قوانین قرآن و سنت کے منافی ہیں، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے لیے بھی ایک مدت کا تعین کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ 2 سال کے اندر اندر اس کے مطابق قانون سازی کرے گی۔ چونکہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی 7 سال کے اندر اپنا کام مکمل نہیں کر سکی، اس نے 1995 میں جا کر مکمل رپورٹ پیش کی تھی اور تمام قوانین کا جائزہ لے لیا تھا۔ اس کے بعد چونکہ وہ پارلیمنٹ بھی نہیں رہی جس نے یہ بات طے کی تھی، اور بعد میں اس پر کوئی عمل درآمد بھی اس لیے نہیں ہوا کہ دستوری لحاظ سے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی پارلیمنٹ جو ہے وہ پابند بھی نہیں ہے دستوری لحاظ سے، یہ سفارشات ہیں اور اس حوالے سے وہ صرف سفارشات جو ہیں وہ دے سکتی ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ آئین جو ہے اس میں جب اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات ہیں ان کو پارلیمنٹ جب چاہتی ہے مان لے اور نہ چاہے تو یہ اس کے لیے کوئی ضروری بھی نہیں ہے، تو یہ خود دستور کے اندر ایک سقم ہے اور اس پر عمل درآمد بھی نہیں ہوتا۔ تو اس سوال میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب عمل نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دستور ہی اسلامی نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ دستور کے لیے اسلامی ہونے کے لیے جو بنیادی چیزیں تھیں 22 نکات، قرارداد مقاصد، وہ الحمدللہ بہت ہی احسن انداز کے اندر اس کو سمو دیا گیا ہے، اور تھوڑے بہت جو سقم ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر انسانی کاوش کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری جو ہے وہ رہ جاتی ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ عمل درآمد کا ہے۔ آج بھی کوئی حکومت اگر ایسی آتی ہے جو ملک کے اندر اسلامی نظام قائم کرنا چاہتی ہے تو یہ دستور مکمل طور پر اس کا معاون اور مددگار ثابت ہوگا اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں بنتا۔ جس طرح بعض مسلمان ممالک میں سیکولر دستور ہے اور سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ دستور ہی ہوتا ہے، تو الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی کوئی دستوری اور آئینی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ مستشرقین کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت کا کام کرتے رہے تو اس حیثیت میں تو وہ پیغمبر تھے، لیکن مدینہ میں جا کر وہ بادشاہت بن گئے، تو اس دعوے کی کیا حقیقت ہے؟ تو بعض مستشرقین یہ بات جب کرتے ہیں تو وہ اپنے اس خاص سیکولر تصور کے پس منظر میں یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک کوئی ریاست قائم کرنا
اور ریاست کی سطح پر اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا یہ ان کے نزدیک ایک دنیاوی معاملہ ہے، دین ہے ہی نہیں۔ جس چیز کو وہ دین نہیں سمجھتے تو ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بحیثیت پیغمبر یہ کام نہیں ہوا اور بحیثیت بادشاہ یہ کام ہوا، تو اس کے پیچھے ان کا وہ دین اور دنیا کی جدائی کا اور الگ الگ ہونے کا وہ سیکولر تصور ہے، جو مسیحی دنیا کے اندر یہ تصور سائنس اور مسیحیت کے درمیان جو کشمکش تھی اور اس میں مسیحیت کو جو شکست ہوئی، تو اس کے بعد مسیحی دنیا نے سیکولر تصور کو اختیار کیا اور ان کی دیکھا دیکھی دوسری دنیا کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ مقبول ہونے لگیں۔ تو اس کے پیچھے بنیادی طور پر یہ سیکولر تصور ہے، لادین تصور ہے، جس میں یہ ہے کہ مذہب آپ کا انفرادی معاملہ ہے اور اجتماعی زندگی کے اندر آپ کے معیشت کے اندر، آپ کی معاشرت کے اندر، آپ کی سیاست میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور اجتماعی معاملات جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے مذہب کو بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ مستشرقین کی اٹھان ہی اس سیکولر تصور کے مطابق ہوئی ہے، وہ اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے خاص اپنے ذہنی اور فکری جو پس منظر ہے ان کا اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو یہ چند ایک سوالات تھے جو آج کی نشست میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور اہم سوالات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو، کوئی تجویز ہو، کوئی مشورہ ہو تو آپ گروپ کے اندر یہ بھیج سکتے ہیں اور مزید جو ہے وہ اس حوالے سے اطمینان کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو باہمی تبادلہ خیال کے ذریعے وہ الجھنیں بھی، تحفظات اور اشکالات جو ہیں وہ ذہنوں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہم عمومی کوئی مطالعہ کرتے ہیں یا کسی کی کوئی بات سنتے ہیں تو اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس کی جب گہرائی میں جا کر قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سراسر گمراہی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو محض سطحی طور پر نہیں لینا چاہیے۔ جن چیزوں پر ہماری زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے، جن چیزوں پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے، اور جن چیزوں پر قوموں کا عروج اور زوال جن چیزوں سے وابستہ ہیں، قوموں کی قسمتیں جن چیزوں سے وابستہ ہیں، ان چیزوں کو معاشرتی طور پر لینا جو ہے وہ کسی بھی عقل مند آدمی کے لیے کسی طرح زیب نہیں دیتا۔ اس لیے ان چیزوں کو گہرائی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح دنیا کے باقی معاملات کے اندر ہم کتنا گہرائی کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں، اس طرح دین کے معاملے کے اندر بھی رائے قائم کرنے سے پہلے پوری طرح اطمینان حاصل کر لینا، اور وہ بھی قرآن و سنت کی بنیاد پر۔ صحابہ اکرام جو اس کے اولین مخاطب تھے ان کا فہم بھی ہمارے لیے معتبر ہے۔ انہوں نے جس طرح قرآن و سنت کو سمجھا ہے اور انہوں نے جس طریقے سے ایک خلافت راشدہ کا نظام قائم کیا ہے، اجتہاد بھی کیا، انتظامی معاملات بھی تھے، ان کے سامنے قرآن و سنت کے واضح احکام بھی تھے، جو ان کا طریقہ کار ہے، جو ان کا منہج ہے، یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی 10 سال آپ نے ریاست کا ایک نظام چلایا، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا ایک طویل دور جو ہے یہ بھی ہمارے سامنے ایک مثال ہے۔ ان سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کے ان اہم ترین امت مسلمہ کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کی دعوت کو اور اقامت دین کے اندر ہمیں عملاً حصہ ڈالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔